اب میں ملتمس ہوں جناب شہزاد بٹ صاحب سے، ہمارے جنرل سیکریٹری ایس یو جے اور سندھ یونین آف جرنلسٹ کے جنرل سیکریٹری، آپ سب کے ہر دل عزیز کہ وہ آئیں، اور کیونکہ لاموالا ان کی ذمہ داریاں بہت ہیں تو یقیناً وہ بہت سارے مہمانوں کو جانتے ہیں جنہیں میں بھول گیا ہوں، جن کے نام نہیں لیے ہوں، انہیں یقیناً، اور کچھ ایس یو جے کے بارے میں بھی شہزاد بٹ صاحب آپ کو بتائیں گے کہ ایس یو جے کیا ہے اور اس کے کیا اغراض و مقاصد ہیں۔ آپ کی پرزور تالیوں میں کہ جو جل رہا ہے لازم ہے احترام کرو، جو جل رہا ہے لازم ہے احترام کرو، جس نے ایک عمر گزاری ہے روشنی کے لیے۔ آپ کی پرزور تالیوں میں ارشاد شہزاد بٹ صاحب سے میں ملتمس ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دانائے سبل ختم رسول مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں، وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اور حضرت اقبال نے ہی کہا تھا، میرے بہت سینئر بیٹھے ہیں، مجھے بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے حنیف عابد صاحب آپ کے سامنے یہ کلمات ادا کرتے ہوئے، کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جہاں آپ جیسے اساتذہ بیٹھے ہوں تو ڈر بھی ہوتا ہے کہ غلطی نہ ہو جائے کہیں نوک پلک میں، تو معافی کا طلبگار ہوں۔ اور شاعر نے ہی کہا تھا کہ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا۔ میں جناب سب سے پہلے تو اپنے تمام آنے والے دوستوں کو جو یہاں بیٹھے ہیں فرداً آپ یہ سمجھیں کہ سب کو ذاتی طور پر انفرادی طور پر اپنی تنظیم کی جانب سے، اپنے ساتھیوں کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور خاص کر ہمارے جو انتہائی سینئر صحافی جو یہاں موجود ہیں، میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے اور ہماری عزت افزائی کی۔ ان کا آنا یقین مانیے کہ ہمارے لیے بہت عزت کی بات ہے، کیونکہ ہماری تنظیم کا خاصہ ہی یہی ہے، سندھ یونین آف جرنلسٹ کا خاصہ ہی یہی ہے کہ یہ تنظیم بنائی بھی ان صحافیوں نے کہ جو پاکستان کی صحافت میں ایک بڑا اعلیٰ اور بڑا پاک صاف اور معیاری مقام رکھتے ہیں، اور اس کے بعد جو اکابرین اسے لے کے چلے وہ بھی الحمدللہ صحافت کی دنیا میں وہ نام ہیں کہ جن کے دامن پہ کوئی داغ نہیں، اور الحمدللہ ان کی طرف کوئی انگلی اٹھا نہیں سکتا۔ آپ سب میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ جانتے بیٹھے ہیں تو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آج کل کے دور میں کہ جب کمرشل میڈیا کا دور ہے، اور خاص کر ڈیجیٹل یا الیکٹرانکس میڈیا کی آمد کے بعد، کہ کمرشلائزیشن نے کس بری طرح صحافت کی روح کو متاثر کیا، اگرچہ کہ اس سے انکار نہیں کہ ابھی بھی ایسے صحافی ہیں الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے بھی کہ جو بڑا مثبت کام کر رہے ہیں، لیکن مجموعی طور میں بات کر رہا ہوں۔ تو ایسے وقت میں بڑی ضرورت تھی ایسی تنظیموں کی کہ جو سامنے آئیں، کہ جس میں ہمیں موقع ملے ہمارے سینئرز کی رہنمائی میں ہم وہ منزل حاصل کر سکیں کہ جو حضرت مولانا محمد علی جوہر، حضرت شوکت، بی اماں اور جو ہمارے اکابرین، جو ہمارے اسلاف تھے، کہ جس صحافت کے وہ داعی تھے، ہم اسی منزل کی جانب سفر کر سکیں۔ تو ہماری تنظیم جو ہے، میں اس کے بارے میں آپ کو اتنا بتانا چاہوں گا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انتہائی سینئر صحافیوں نے اس کی بنیاد رکھی، اور الحمدللہ اس سال الیکشن کے بعد ہم نے پچھلے سال بھی اندرون سندھ میں، کیونکہ یہ سندھ کی سطح کی تنظیم ہے، تو ہماری یہ خواہش تھی کہ ہم اس کو تقریباً سندھ کے تمام اضلاع میں اس کو مربوط کریں۔ تو الحمدللہ ہمارے جو سندھ کے کوآرڈینیٹر تھے جناب اشفاق احمد اشفی صاحب، جو اس سال سینئر نائب صدر منتخب ہوئے ہیں، اور جو روزنامہ جنگ سے جن کا تعلق ہے، اور جو ڈگری پریس کلب کے سرپرست اعلیٰ بھی ہیں اور بہت سینئر صحافی ہیں اور بہت خوبصورت اور نفیس انسان ہیں، تو ان کی رہنمائی میں الحمدللہ ہماری تنظیم سازی کا کام مکمل ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جلد ہم سندھ کے تمام اضلاع سے
اپنی تنظیم سازی مکمل نہیں تو ہم اس کی ابتدائی آرگنائزیشن کا اعلان کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور آپ سب جانتے ہیں کہ سندھ کے حوالے سے بڑے کام کی ضرورت ہے. کراچی میں تو بہت سی تنظیمیں کام کر رہی ہیں جیسا بھی ہے, لیکن سندھ کے شہروں کے حوالے سے سندھ کے مختلف اضلاع کے جی اصل میں سارے ہٹا اس لیے نہیں سکتا کہ جب میں پروگرام کور کرتا ہوں اور ہمارا بھائی کوئی اٹھاتا ہے تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے, تو اس لیے میں سب پکڑ لیتا ہوں بھائی. جی اسلم بھائی بہت شکریہ. اچھا میں تیار ہوں جی, آپ اور بھی اگر ہیں تو میں پکڑ لوں گا انشاءاللہ تعالیٰ مائک. اسلم بھائی ہمارے بڑے سینئر ساتھی ہیں جی, اور ہمیشہ ان کی محبت ہمارے ساتھ شامل حال رہی ہے. یہ کہیں پہ بھی ہوں تو یہ آتے ہیں ہمارے کہنے پہ. تو میں اپنی بات کو شاید زیادہ طویل نہیں کروں گا کیونکہ پروگرام مختصر ہے. تو میں اس کے بعد جو ہمارے معزز مہمانان گرامی یہاں موجود ہیں, اسلام بھائی تو خیر ہمارے استادوں کی طرح بھی ہیں اور ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح بھی ہیں, اور اسلام بھائی کا بھی ہم نے لاسٹ ٹائم انٹرویو بھی کیا تھا. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا, آپ میں سے بہت سے لوگ تو جانتے ہیں, جو نہیں بھی جانتے, کہ اسلام بھائی جو ہے وہ روزنامہ جنگ کے سندھ ڈیسک کے انچارج بھی ہیں اور بہت سینئر صحافی ہیں, اور مزاح نگاری میں ان کا ثانی نہیں ہے کوئی. اور اس حوالے سے مزاح نگاری کے حوالے سے ان کی کئی کتابیں آ چکی ہیں, اور 8 کتابیں ماشاءاللہ آ چکی ہیں. اور لاسٹ ٹائم ہم نے اپنے چینل کے لیے ان کا انٹرویو کیا ہے, میری سب سے درخواست ہے کہ دیکھیے گا, اور اس میں ہم نے ان کا کلام بھی شامل کیا ہے ان کی زبان سے, اور ماشاءاللہ بڑا مزہ آیا ہے. اور کیا خوب کہتے ہیں, یہ بہت خوب کہتے ہیں, سرگوشیاں, اور لیکن اس کا نام میرا خیال تبدیل تھا, پارلیمنٹ کو چارلیمنٹ, اور اس حوالے سے بڑا عمدہ معیاری مزاح لکھتے ہیں اسلام بھائی. تو آج کی جو صدارت ہے الحمدللہ وہ بھی اسلام بھائی کو میں خوش آمدید کہتا ہوں دل کی گہرائیوں سے. ہمارے انتہائی محترم, میری آج پہلی ملاقات ہے لیکن میں نام ان کا سن چکا ہوں, اور سماجی خدمات کے حوالے سے الحمدللہ ایک بہت بڑا نام ہے شہر کراچی میں. ہمارے آج کے چیف گیسٹ جناب رانا مشتاق صاحب, آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں سندھ یونین آف جرنلسٹ کی جانب سے. ہمارے صدر صاحب ساتھ بیٹھے ہیں, تو آپ سب لوگ جانتے ہیں, لہذا میں ان کے بارے میں ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا, لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ ہمیں اس بات پہ فخر محسوس ہوتا ہے کہ کارکردگی کے حوالے سے میں تھوڑا سا ذکر, شاید بھی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کر دوں. جی تھوڑا سا میں کر دوں آپ کو. دیکھیں پچھلے سال الحمدللہ میں بڑی بات نہیں کرتا, لیکن سندھ یونین آف جرنلسٹ اپنے کوئی بھی وسائل, ہم ایک پیسہ ہم نے آج تک کسی بھی سرکاری, غیر سرکاری, غیر بلدیاتی ادارے سے نہیں لیا. ہم جو بھی کرتے ہیں اپنے تئیں, اور مخیر حضرات جو الحمدللہ آپ کو اسٹیج پہ بھی نظر آ رہے ہیں اور ہمارے مختلف اسٹیجوں میں نظر آتے ہیں, ان کی مدد سے کرتے ہیں. لیکن میں بڑی بات نہیں کرتا, کرونا کے باوجود الحمدللہ ہم نے اس شہر میں گھروں پہ پہنچ کے, جو ہم آپ کو پتہ ہی ہے کہ صحافی برادری اس حوالے سے کتنی مشکلات کا شکار تھی, اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ 7 8 مہینوں سے یہ بڑے بڑے چینلز جو کروڑوں اربوں روپیہ کما چکے ہیں, وہ جو ہے وہ اپنا خالی دامن کر کے سب کو 8 مہینے سے بڑے بڑے چینلز نے تنخواہیں نہیں دیں. تو میں ان کو بھی بتانا چاہوں گا کہ انشاءاللہ ان کے حوالے سے بھی ہماری تنظیم لائے عمل طے کر رہی ہے. تو بڑے پریشان تھے, اوپر سے کرونا کی صورتحال آ گئی. پھر اس کے بعد آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ جو ابھی سلسلہ چلا تو الیکٹرانک میڈیا میں بہت سے لوگ بے روزگار ہوئے, تو ایک پوری کھیپ تھی, بہت پریشان تھے لوگ, بہت پریشان تھے. اور میں ذکر ضرور کروں گا, حالانکہ مجھے انہوں نے اپنی زندگی میں منع کیا, تو ہم بڑے پریشان تھے کہ یار یہ اتنے لوگ ہیں, ہم کیسے کر پائیں گے ان کی مدد. تو ایک ہمارے دوست, اللہ تعالیٰ آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا, ان کا انتقال ہو گیا ابھی حال ہی میں, زاہد حسین جعفری صاحب, جو کہ ایک بہت بڑا نام تھے کراچی شہر کا گلشن معمار کے حوالے سے. انہوں نے ہم سے بہت تعاون کیا. اور ایک ہمارے جو آج کسی وجہ سے نہیں آ سکے, جناب محترم عمران وحید بھائی جو الرحمان الرحیم ٹی وی کے مالک ہیں, اور کچھ دوستوں نے ہمیں یہ ممکن کیا کہ الحمدللہ جو شخص ہم تک پہنچا, ہم نے کچھ جو کر سکتے تھے ہم نے کیا, خالی ہاتھ کوئی نہیں گیا الحمدللہ. تو اس شہر میں ہم نے ان کے گھروں پہ سفید پوشی کے ساتھ ان کی مدد کی, اور ان صورتحال کے باوجود بھی. اور ہمارا ایک خاصہ اور بھی ہے, کام تو بہت سے ہیں لیکن میں وقتی کمی کے بعد ہی ہمارا یہ خاصہ یہ بھی ہے کہ ہم ایک عید کا دن اپنے سینئر صحافیوں کے ساتھ, اور خاص کر جو صاحب فراش صحافی ہوتے ہیں, جو بیمار ہوتے ہیں, ان کے گھروں میں جاتے ہیں. عید کا پورا دن ہم ان کے ساتھ مناتے ہیں, اور بڑی پذیرائی حاصل ہوئی.
اس حوالے سے. اور الحمدللہ مجھے بھی یہ موقع ملا کہ میں اپنے ایک استاد کے گھر بڑے عرصے بعد پہنچا، جو کہ جامعہ کراچی، پروفیسر ذکریہ ساجد صاحب، جو کہ جامعہ کراچی کے شعبہ صحافت کے بانی ہیں اور پہلے چیئرمین ہیں. تو میں ان کے گھر پہنچا اور ہم سب ساتھی پہنچے اور ہم ان سے بھی ملے. سو یہ ہمیں اعزاز حاصل رہا. تو یہ ہمارے خاصے ہیں الحمدللہ. کام کے اعتبار سے میں بڑی بات نہیں کرتا، بہت ضرورت ہے ہمیں مزید کام کرنے کی، خاص کر جو موجودہ مسائل ہیں. تو انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. اور اس دفعہ مجھے بڑی امید ہے کہ جو ہماری ٹیم آئی ہے، بڑی بھرپور ٹیم ہے. حنیف عابد صاحب الحمدللہ بڑے اچھے لوگ ہیں اور بڑا پوٹینشل ہے اور کام کرنے کا جذبہ ہے ہماری کابینہ میں، بڑی مؤثر کابینہ میں بڑے عرصے بعد دیکھ رہا ہوں. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس سال ہم جو ہے آپ کو مزید دیں گے. میں سب کا فردن نام اگر لوں گا تو دیر ہو جائے گی، لیکن سب کا فردن میں بہت شکر گزار ہوں. اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو ساتھی جناب تحسین کمال صاحب ہمارے NPC کے جنرل سیکرٹری تشریف لائے ہیں، پیچھے بیٹھے ہیں، ماسک پہن گئے، سر آگے تشریف لائیے. اچھا، میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ جو لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، میں انہیں آج کہتا ہوں دل کی گہرائیوں سے کہ آئیں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، SUJ کا حصہ بن جائیں. انشاءاللہ ہم آپ کو کبھی مایوس نہیں کریں گے. ہم کام کچھ کر پائیں یا نہ کر پائیں، لیکن ہمارا دامن کبھی داغدار نہیں ہوگا. الحمدللہ ہماری وجہ سے کوئی آپ کے گریبان پہ کبھی ہاتھ نہیں ڈال سکے گا. ہم کردار کی وہ مثال آپ کے سامنے ہمیشہ پیش رکھیں گے. یہ ہمارا آپ کے ساتھ وعدہ ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آخر میں ڈاکٹر صاحب کھڑے ہو گئے ہیں اس شعر کے ساتھ کہ پہنچنا ہے ابھی آزادی کامل کی منزل تک، ہمیں ہر فکر دامنگیر سے آزاد ہونا ہے، ابھی آزاد ہونا ہے تعصب کے شکنجے سے، ابھی تفریق کی زنجیر سے آزاد ہونا ہے. بہت شکریہ.